میرے محترم ناظرین، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے محترم بھائیوں کا جو شیعہ نہیں ہیں ان کے کال لیں گے اور ان کے اشکالات کا جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ابو بکر کی خلافت کے متعلق۔ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یہ تو جماعت عمریہ بالاجماع اس بات کا وہ مقر ہیں، معترف ہیں، اور کہ اس کی خلافت کی تصحیح کس طرح سے ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اجماع کا ادعا کرتے ہیں، اجماع ایک جھوٹی ادعا ہے، اور شورا کا ادعا کرتے ہیں اس کی خلافت پہ کوئی مشورہ، شورا سے مراد ہوتا ہے شورا عربی زبان میں مشورہ کرنے کا مصدر ہے، جیسے اردو زبان میں آپ کہتے ہیں مشورہ کرنا، عربی میں اس کو اسی مشورہ کرنا کا ترجمہ ہے شورا۔ مشورہ اس کی خلافت پہ نہیں ہوئی ہے، تو اس کی خلافت کی صحت کیا ہے؟ اس کی خلافت کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت مخالفین کے کتب سے اور قرآن مجید سے ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے کہ ابو بکر اور عمر کی، نہ صرف ابو بکر کی بلکہ عمر کی، یہ جو خلافت ہے یہ بدترین خلافت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خلافت کو دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر قرار دیا ہے، اور یہ بہت، میں آپ کی خدمت میں جو مطالب عرض کر رہا ہوں یہ نہایت اہم ہے، اور میں ان کا فقرہ جماعت مخالفین کے کتب سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اگر کوئی شخص منصف ہے، اہل انصاف اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، شرعی ہے، تو شیعہ مذہب باطل ہے، لیکن اگر ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں ہے تو مذہب عمریہ اساس ہی سے باطل ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں کچھ عرائض درپیش ہے۔ یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، یہ اس کی جز نمبر 38 ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ جو سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 334 میں روایت کرتے ہیں ابی وائل حذیفہ الیمان سے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کا ذکر ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، فقال، تو انہوں نے فرمایا، لأنا لفتنة بعضكم اخوف عندي من فتنة الدجال۔ لأنا، جہاں تک میرا تعلق ہے، اے میرے امت سنو، خطاب کس سے؟ صحابہ سے، کہ میرے صحابہ کا فتنہ میرے لیے زیادہ خوفناک ہے دجال کے فتنے سے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کوئی شخص تو نہیں ہے کہ وہ بزدل ہوں، وہ ان کی نگاہ جو ہے وہ پوری تاریخ کو دیکھ رہی ہے قیامت تک، ان کو پتہ ہے کہ دجال کا فتنہ، اس کے فتنے کا کتنا خطرہ ہے، اور صحابہ کا جو فتنہ ہوگا اس کا خطرہ کتنا زیادہ ہے۔ ان دونوں کا قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دجال کا فتنہ صحابہ کے فتنے سے چھوٹا ہے۔ لفتنة بعضکم، آپ میں سے بعض کا، تو یہ تو وہ لازمی بات ہے، جو مخاطبین مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ ہی ہیں، تو صحابہ ہی کے لیے خلاف سے خطاب ہے، تو سب صحابہ کا نہیں، بعض صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے خوفناک تر ہے، اس کے فتنے سے شریر تر ہے، اس کے فتنے سے اہل ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اس کا ضرر زیادہ ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ حاشیہ نمبر 3 ہے، یہاں پہ اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ پھر اسی مسند احمد میں جلد نمبر 35 میں، مجلد نمبر 35 میں، معزز ناظرین، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 1999 میں کتاب چھپی ہے، ابو ذر سے روایت ہے، ابو ذر سے، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 222، حدیث نمبر 21296۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایک دفعہ چیک کروں ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ صحیح ہے نا بھائی؟ ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اچھا، میں آپ کے کامنٹس کو پڑھ رہا تھا کہ تاکہ شاید اگر ساؤنڈ صحیح نہ ہو تو وہ مجھے بتا دیں۔ اچھا، کہ میں، ابو ذر فرما رہے ہیں کہ میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
چل رہا تھا تو انہوں نے کہا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، دجال اتنا میرے لیے اس سے تشویش نہیں ہے جتنا مجھے تشویش، جتنا مجھے خوف غیر دجال سے ہے۔ اس بات کو انہوں نے 3 دفعہ فرمایا۔ قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفك على امتك، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہے جو دجال نہیں ہے، دجال کے علاوہ؟ دجال تو کا فتنہ تو بہت بڑا ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ مسلم میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اور دجال وہ شخص ہے کہ وہ خلافت کا نہیں، الوہیت کا ادعا کرے گا، اور لوگ اس کی عبادت بھی کریں گے بعض لوگ، ٹھیک ہے نا، اور کہے گا کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں رب ہوں۔ تو اتنا بڑا کافر، لیکن دجال کے علاوہ ایسے ہیں جن کا شر دجال سے زیادہ ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ائمۃ مضلین، فرمایا کہ مضل امام، گمراہ کنندہ، گمراہ گر، گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے والے امام۔ تو میرے محترم ناظرین، اور یہ حدیث بھی ہے، حاشیہ نمبر 1، حدیث صحیح، حدیث بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے محترم ناظرین، 2 باتیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ ہم نے عرض کیا کہ بعض صحابہ کا فتنہ دجال سے عظیم تر، خوفناک تر، باعث رسالت پناہ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیشتر باعث تشویش ہے بعض صحابہ کا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بعض صحابہ کون ہیں؟ وہی ہیں جو ائمہ مضلین بنیں گے، جو گمراہ کرنے والے امام بنیں گے۔ تو صحابہ میں سے جو لوگ بنے، بات ختم ہے بھائی، جو امام بنے وہ کون ہے؟ صحابہ میں سے جو خلفاء بنے، جو بھی بنا صحابہ سے، ٹھیک ہے نا، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، پھر معاویہ ہے، پھر مروان ابن الحکم ہے، یہی لوگ ہیں صحابہ میں سے جن کو عبداللہ ابن زبیر ہیں جن کو خلافت ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔